بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور پھر جتنی دیر وہ زندہ رہیں تب تک ان کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، الزام تراش ہیں۔ گرامی قدر، بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ تہمت کا زمانہ یہ عروج پر ہے، ہر شخص دوسرا تیسرا تہمت لگانے کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ شریعت نے تہمت کی بہت بے شمار مقامات پر مذمت کی ہے، خاص طور پر جو زنا والا معاملہ ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے، تو اس کو کہا گیا کہ وہ 4 گواہ اس پر پیش کرے۔ اس انداز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہتا ہے کہ تم بھی ان پر پردہ ڈالو، وگرنہ 4 گواہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر ان کو موقع پر لانا، یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اس انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال معاف کرنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے بھی کہ جو لوگ توبہ کر لیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تہمت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہمت لگاتا ہے، تعالیٰ جتنی دیر تک وہ زندہ رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اپنی رحمت کے دروازے اس شخص کے لیے بند فرما دیتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں حدیث پاک کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر تہمت لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط کے مقام پر اس شخص کو روک لے گا، یہاں تک کہ پوری کائنات کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ امام ترمذی نے حدیث پاک روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے وہ بندہ اسے اللہ قیامت کے دن سزا یہ دے گا کہ اس کے وہ گناہ جس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی سوائے اللہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے ان گناہوں کو جو ہے وہ پیش کر کے اس بندے کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے اندر اس شخص کو جہنمیوں کی پیپ پلائے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رکھے گا، کبھی بھی جہنم سے اس کو نکالے گا نہیں۔ تو یہ تہمت بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی عورت کا یہاں پر ذکر ہوا ہے بالخصوص، اس کی وجہ یہ ہے کہ تہمت زیادہ تر عورتوں پر لگتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مرد کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی کسی عورت کے ساتھ غلط معاملات میں ملوث پایا بھی جائے تو اس کو غلط عام طور پر نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں ہمارا تو لڑکا ہے جی، ہماری طرف سے تو لڑکا ہے، اس کا جو ہے لڑکی جن کی ہے ان کو فکر ہونی چاہیے،
ان کی عزت کا مسئلہ ہے، ہماری کیا عزت ہے، ہمارا تو لڑکا ہے. تو اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا عورتوں کا ذکر کر کے کہ وہ لڑکا وہ اتنا بدبخت ہے کہ اب جب تک زندہ رہے گا کسی معاملے میں اس کی گواہی سے شہادت قبول نہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے لڑکے کے بارے میں جو کسی پر تہمت لگاتا ہو اتنا کہہ دیا، آپ فرماتے اس کی گواہی قبول نہیں ہے، نکاح کے اندر بھی، طلاق کے اندر بھی، اسی طرح کسی اور معاملے میں، لین دین کے معاملے میں بھی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں وہ عالم دین بھی بن جائے تو اس کے پیچھے امامت نماز بھی جائز نہیں ہے، اس کی امامت بھی جائز نہیں ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے تہمت لگانا. اب جو نوجوان ہیں اس زمانے کے وہ بڑے فخر سے بعض دفعہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں میرا فلاں عورت کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کی بہن کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کی بیٹی کے ساتھ تعلق ہے. اب دو صورتیں ہیں، اگر تعلق نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، تعلق ہے تو پھر اس کو ثابت کیا جائے، یہ بھی خود گناہ ہے، اگر ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی سزا ہے شرعی. تو دونوں صورتوں میں نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ستار اس کی ایک صفت ہے، پردہ ڈالنا، ستاریت، اور پردہ ڈالنے کو پسند بھی بہت فرماتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ان گناہوں پر پردہ ڈالے گا جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے اندر داخل ہونا تھا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھپے رہیں، پردہ رہے ان پر، تو پھر ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے مرد و خواتین ان کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالنا پڑے گا. اس لیے بھی امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کا ذکر اس لیے بھی فرمایا عمومی طور پر جس عورت پر تہمت لگتی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی شخص جلدی راضی نہیں ہوتا ہے. اور یہ بات مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن پر تہمت لگائی جائے تو پھر رشتہ داروں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا نکاح کرنا اور اس کا رشتہ کرنا. تو اس لیے اس آیت میں اللہ نے منع فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تہمتوں سے باز رہیں، کسی پر بلا وجہ جو ہے الزام تراشی سے باز رہیں. اگر کسی کی بات ہم تک پہنچتی بھی ہے تو ہمیں پھر ثابت کرنا ہوگا، بالخصوص زنا کے حوالے سے. امام اعظم رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ زنا کب ثابت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اس انداز میں دیکھو، عورت مرد کو، جیسے سوئی کے نکے کے اندر دھاگا ڈالا جا رہا ہے، سوئی کے نکے میں جیسے دھاگا ڈلتا ہے، اس انداز میں دیکھو تو پھر تم ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کی جسارت کرو. لیکن جہاں پر کسی مرد اور خواتین کو ویسے کھڑا ہوا دیکھ لیجیے، ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی اہم معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہو، کوئی عورت مجبور ہو، وہ اپنی مجبوری اس کے سامنے رکھ رہی ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، یہاں پر کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ فون پر کوئی کانٹیکٹ ہو جائے، ممکن ہے کہ اس نے کوئی اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں اس سے کوئی ڈسکس کی ہو، اس سے کوئی ہیلپ مانگی ہو. 100 معاملات آ سکتے ہیں. اگرچہ یہ معاملات بھی گناہ کے اندر آتے ہیں، لیکن ان پر تہمت لگانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کسی بھی صورت کے اندر. تو میں اپنے ہر گفتگو کے اندر یہ گزارش کرتا ہوں، ہمیں اپنے اپنے نام اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کسی دوسرے کے نام اعمال پر نظر رکھنے کی. ہمیں اپنے نام اعمال کی طرف دیکھنا ہے. حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم نیکیاں دیکھنا چاہو تو دوسروں کی دیکھو، اور جب تم گناہ دیکھنا چاہو تو اپنے دیکھو. اپنے گناہوں سے باز رہو اور دوسرے کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوں اور ویسا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہمت زدہ لوگ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں بتائے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا، اور صلح بھی کر لیتے ہیں. صرف توبہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح بھی کرنی ہے. جس بہن پر بیٹی پر تہمت لگائی اب اس سے معافی بھی مانگنی ہے، تنہائی میں نہیں. پورے زمانے کو پتہ چلا کہ اس بندے نے اس کے ساتھ وہ غلط کاری کی ہے، اس لیے اب ایک مجمع کے سامنے معافی مانگنی ہے اور مجمع کے سامنے صلح کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بچی، یہ بہن بیٹی وہ پاکیزہ ہے، مبرہ ہے، لہذا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ شخص خود گناہگار ہے. تو فرمایا توبہ کریں
اور صلح کرے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بے شک معاف بھی فرماتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔